کیو ایم کی کیا اسٹیٹڈ پوزیشن ہے؟ جے یو آئی ایف کو کہتی ہے کہ بالکل بات چیت نہیں کرنی، ایم کیو ایم کیا کہتی ہے؟ اور خاص طور پہ جو پارلیمنٹ ورسز عدلیہ اس وقت ہو رہا ہے اس میں آپ لوگوں کی اتنی توانا آواز جو ہے، شاید آپ کے مسئلے اپنے اور ہیں تو ہم سن نہیں پا رہے، وہ کیا ہے؟ دیکھیں بات یہ کہ یہ قومی مسائل میں اس قدر اور آئینی اور جو یہ منہ شغافیاں ہیں اس میں اتنا زیادہ بڑی سیاسی جماعتیں آپس میں لاگر ہیڈز ہو جاتی ہیں کہ ایک جو معاشی بحران ہے اور اس میں پھر کراچی کا جو کردار ہے، اور خاص طور پہ ہر مردم شماری میں 1972 کے بعد سے جو کراچی کی آبادی کو چرایا چھپایا دبایا جاتا ہے، تو یہ انڈر کاؤنٹ کب تک کریں گے، انڈر ریپرزنٹیشن کب تک دیں گے، انڈر فنڈنگ کب تک ہوگی؟ جو شہر چلتا ہے تو پورا ملک چلتا ہے، وہ پورے پاکستان کو پالتا ہے۔ تو اگر کسی بھی، تو میں تو یہ سبھی کو سمجھوں گا کہ قومی اتفاق رائے ہے کراچی پر، چاہے وہ حکومت کی جماعتیں ہوں چاہے اپوزیشن کی جماعتیں ہوں، اور انہوں نے فیصلہ کیا ہو کہ کراچی کی اس سارے سینیریو میں، چاہے وہ مطلب جنگی حالات ہوں یا نارمل حالات ہوں، کراچی ایگزسٹ ہی نہیں کرتا، اس کی کوئی اہمیت ہی نہیں۔ فاروق صاحب ابھی جو ہوئے یہ بلدیاتی انتخاب، آئی ایم امیزڈ، آپ ان کے اتنے بڑے اتحادی ہیں، آپ نے بوائیکاٹ کیا، کسی کے کانوں پہ جو تک نہیں رہیں گی، اور آپ لوگوں کی بھی ماشاءاللہ آپ بھی وہ پی گئے، سہ گئے وہ، اور آپ کابینہ کا حصہ بھی رہے وفاق میں بھی، اور آپ ان کے ساتھ ہیں حکومت میں ابھی۔ دیکھیں 5 سال کی مدت ہوتی ہے نا ایک اسمبلی کی اور ایک حکومت کی۔ اچھا حکومت اگر مکمل نہیں کرتی 5 سال تو پھر اس کا یہ مطلب ہے کہ کچھ اسمبلیاں بھی پھر مدت پوری نہیں کریں گی 5 سال، کیونکہ میرے سیاسی اور گروہی مفادات کو یہ سوٹ کرتا ہے۔ اگر میری حکومت جانے سے پہلے مجھ سے پوچھا جائے کہ کیا پنجاب اسمبلی اور کے پی کی اسمبلی توڑیں گے، تو میں اس کا روادار نہیں ہوں، کیونکہ میرے مفادات جو ہے وہ ٹھیک ہیں۔ لیکن اگر میرے مفادات کو ضرب لگی تو میں کہوں گا کہ نہیں، اب یہ میں اسمبلیاں توڑ دوں، ایک ویکیوم کریٹ کر دوں، اور میں اس پورے کانسٹیٹیوشنل ساری اسکیم میں کرائسس پیدا کر دوں۔ تو آپ بھی کہتے ہیں ایک ہی دن اکٹھے الیکشن ہونے چاہیے؟ اصولاً اگر ایک دیکھیں قوم تو یہ سننا چاہتی ہے، اس میں ڈر کیا ہے؟ اگر آپ کے ساتھ آپ کہتے ہیں کہ عوام کی اب بھی بڑی اکثریت آپ کے ساتھ ہے اور ایک سمپتی ووٹ بینک آپ کے ساتھ ہے، اور آپ یہ کہتے ہیں کہ لوگ آپ کے لیے ہر طرح کے باہر نکلنے کے لیے تیار ہے، عدالت میں آپ جاتے ہیں، تو یہ سارے کلیم کے بعد اس ایک ایشو پہ اگر آئین کی انٹرپریٹیشن دیکھیں نا، سپریم کورٹ نے کی، پارلیمان نے اپنی جگہ کی ہے، پھر سپریم کورٹ کے 3 بینچ نے کی، بہت ساری اس میں چیزیں ہیں نا، انہوں نے لکھا تھا کہ اس کو بڑا بینچ کریں، تو اب انصاف نہ صرف ہونا چاہیے، ہوتا ہوا نظر بھی آنا چاہیے۔ الیکشن آپ کہتے ہیں ایک دن ہوگا، اچھا میں تو یہ کیسے دیکھتا ہوں کہ ہوگا؟ سبھی ایک ہمام میں سب ایک جیسے نظر آ رہے ہیں مجھے تو، کیونکہ میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ اگر 5 سال پورے کرنے ہیں تو چاہے کچھ بھی ہو، میں بھی کہوں میری اسمبلیاں بھی 5 سال پوری کریں گی، کم از کم وہاں کی 2 حکومتیں 5 سال پوری کریں گی، اور وہاں چاہے اپوزیشن کتنا بھی زور لگا لے، اگر دوبارہ میرے اندر یہ وہ ہے حوصلہ تو میں دوبارہ ٹیک اوور کروں گا۔ اور اگر یہاں سے بھی آپ کو سمجھتے ہیں کہ غلط ہٹایا گیا تھا وقت سے پہلے، آپ کوشش کرتے، پولیٹیکل مووز بناتے، وہ پارٹیاں جو آپ کے لائک تھی ان کے پاس دوبارہ جاتے، تو میرے خیال میں سیاسی حل نکالتے، سیاسی حل نکالتے، بات چیت کرتے، وہ خان صاحب نے، لیکن کوئی بھی بات چیت کرنے کے لیے تو تیار ہی نہیں ہے۔ ابھی اچھا پھر سیاسی جماعتیں دعویٰ کریں کہ ہم سیاسی ہیں اور مکالمہ کوئی ہو ہی نہ، تو اس کا مطلب ہے کہ پھر سارے ادارے کودیں گے نا بیچ میں، پھر عدلیہ کو آنا پڑا جب آپ یہ فیصلہ نہیں کر پائے۔ اب چاہے عدلیہ نے کسی کے حق میں کسی کے خلاف فیصلہ دیا، تو میرے خیال میں سیاسی جماعتیں آہستہ آہستہ اپنی اسپیس، اپنی ڈومین میں باقی اداروں کو پورا موقع دے رہی۔ اچھا آج جو تقریر ہوئی اس میں کہ الیکشن جو ہوں گے وہ ایک دن ہوں گے، اس کے لیے قانونی طور پہ کوئی آپ کو کنونس کیا ہے؟ بیکاز قانونی گنجائش کیسے نکالیں گے؟ کہ اس حوالے سے کوئی گفتگو ہوئی ہے؟ بیکاز آپ ان کے اتحادی ہیں نا، تو اگر الیکشن اکتوبر میں ہوں گے تو پنجاب اور کے پی کے حوالے سے کیا بتایا انہوں نے آپ کو کہ کیسے یہ کس قانونی گنجائش کے تحت کریں گے؟ دیکھیں کسی قانون میں اگر کسی کو ایک سزا ہوئی اور وہ سزا اس کے اوپر عمل درآمد بھی سمجھ لے کہ ہو گیا، لیکن بعد میں پتہ چلا وہ قانون صحیح نہیں تھا، وہ قانون تبدیل ہو گیا، تو کہا جاتا فیٹ اکمپلی ہو گئی۔ آپ سمجھ رہے ہیں کہ قانون آئین کے ماورا تھا لیکن اس پہ عمل درآمد ہو گیا، ٹھیک ہے نا، ملٹری کورس ایک زمانے بنی تھی، لیکن اب وہ ان 2 لوگوں کو تو آپ واپس زندہ نہیں کر سکتے نا، تو پھر یہ کچھ چیزیں جو وقت سے باہر ہو جاتی ہیں ان کو فیٹ اکمپلی کہہ کے پھر کوئی قومی اتفاق رائے قائم کیا، تو وہ ہو ہی نہیں رہا نا، مسئلہ یہ ہے نا۔ اگر وہ نہیں ہوگا تو مجھے نہیں پتا پھر کیا ہوگا، تو میں تو یہ سوال آپ سے بھی پوچھوں گا، ہم آپ سے پوچھ رہے ہیں کیونکہ آپ نے اتفاقی رائے کرنا ہے، آپ لوگوں نے رستہ نکالنا۔ میں تو کہہ رہا ہوں کہ جو میری فریٹرنیٹی ہے، جو سیاسی اکابرین ہے، مکالمہ کرنے کی جگہ سر جوڑ کے بیٹھنے کی بجائے، بہت سارے ایشوز پر قومی اتفاق رائے کرنے کی بجائے کم از کم ڈالر کی 3 سینچریاں مکمل ہو رہی ہیں، تیل کی 3 سینچریاں مکمل ہو رہی ہے، صرف ملبہ کسی
کسی ایک حکومت پہ ڈالنے سے مسئلہ حل نہیں ہوگا. اگر الیکشن پہلے ہوں یا وقت پر ہوں, جب الیکشن ہوں گے تو اس کے بعد کسی کے لیے بھی آسان نہیں ہے یہاں سے صورتحال کو, ملک کو ریٹریو کرنا, اس جنجال سے, اس بحران سے واپس نکالنا. تو مطلب کسی کی نگاہ ہے کہ پھر کیا ہونے والا, آگے کیا ہوگا. یہ صرف جذباتی پن ہو رہا ہے یا یہ پارٹی ایفیلیشن جو اس کی بنیادوں پر ساری باتیں ہو رہی ہیں. ملک اور قوم ایک طرف رہ گئے, میں یہ دیکھ رہا ہوں سیاسی مفادات, گروہی مفادات, جماعتی مفادات آگے آ گئے. تو میرے جیسا آدمی, کچھ لوگ ہیں جو آوازیں آ رہی ہیں جو کہہ رہے ہیں کہ مکالمہ ہونا چاہیے. میں ایم کیو ایم کی طرف سے بھی کہہ رہا ہوں, ہم اس کے قطعی خلاف نہیں. اچھا, نوابزادہ نصر اللہ خان مجھے یاد آتے ہیں, وہ ان ایسے میں اپوزیشن اور حکومت کو کسی نے کسی طرح لے کے بیٹھ جاتے تھے. مولانا فضل الرحمان شاید ہی رول پلے کر سکتے اگر وہ ذرا سے بھی غیر جانبدار اور نیوٹرل رہتے. انہوں نے بھی سارا ایک طرف اپنا سارا وزن ڈالا ہوا ہے. ورنہ اس لیول کے سیاسی اکابرین کی ضرورت تھی جو دونوں جگہ پہ بیٹر سینس کیسے, اچھی سمجھ بوجھ کیسے قائم ہوگی, راستے کیسے نکالے جائیں گے, اس میں کچھ لو اور دو کی بنیاد پر ہوگا. یہ نہیں ہو سکتا کہ جو میں ڈیزائر کیا دے سکتا ہے اور ان ریٹرن پی ٹی آئی کیا دے سکتی ہے. دیکھیں میں کہہ رہا ہوں کہ دو لوگ بیٹھ جائے, حکومت اور اپوزیشن, کیا اسٹارٹنگ پوائنٹ کیا ہے. دیکھیں اکتوبر نہیں سپٹمبر میں الیکشن کی بات ہو سکتی ہے بھائی, تاکہ تمہاری بات بھی رہ جائے, ان کی بات بھی رہ جائے. اور اگر وہ دونوں دوبارہ چیلنج نہیں کرتے سپریم کورٹ میں کہ سپریم کورٹ نے فیصلہ دیا, توہین عدالت ہوئی, اب توہین عدالت کا توڑ کیا نکالا ہے. دیکھیں سب آئین کی اپنی اپنی انٹرپریٹیشن منہ شگافی کر رہے ہیں. وہ کیا کر رہے ہیں کہ اب حکومت فیصلے نہیں کر رہی بلکہ قومی اسمبلی کر رہی, اور قومی اسمبلی کی ساری کارروائی جو ہے اس کو امیونٹی ہے. تو دیکھیں سب کے پاس اپنے اپنے جو ہے نا وہ بیک اپس ہیں, ان کے پاس ان کی طریقہ کار ہے, ان کو کوئی نہ کوئی جگاڑے ہیں. جماعت اسلامی جولائی وہ کہہ رہا ہے کہ وہ کہتے ہیں نا کہ آیت قرآنی کی بھی کوئی اپنی مرضی سے اس کی تشریح کرتا ہے, دوسرا اپنی مرضی سے کرتا ہے. تو اسی طرح آئین کی بھی تشریح اپنی اپنی مرضی سے. جماعت اسلامی جولائی کی بات کر رہی ہے, سپریم کورٹ میں بھی گئی ہے. یہ کہتے ہیں جولائی کے بارے میں کیا خیال ہے. دیکھیں میں کہتا ہوں کہ میں نے تو اپنی طرف سے ستمبر کہا نا, میں نے ایک آئیڈیا دیا نا, میں بھی یہ اکیڈمک ڈسکشن کر رہا ہوں. کانسٹیٹیوشن میں چاہے کچھ بھی, دیکھیں وہ ڈیٹ تو ویسے بھی نکل گئی جو 90 دن کی تھی, وہ تو ویسے بھی نکل گئی. تو اب آپ کیا کریں گے, اس لکیر کو پیٹیں گے. وہ ڈیٹ جو 90 دن اس میں کریں گے کہ پھر پی ٹی آئی کو اسمبلی میں واپس آنے دیں گے, آپ ایک آئینی ترمیم کریں گے اور اس کو ون ٹائم اس کو ایک, میں کہتا ہوں کہ ترمیم نہ بھی اگلی پارلیمان کو کرنا پڑے گی. اگر یہ قومی اتفاق رائے ہو جائے نا, اتفاق رائے کے لیے آپ کو ان کو واپس آنے دینا پڑے گا. کیونکہ اب سپریم کورٹ سو موٹو پوری پارلیمان کے خلاف نہیں جا سکتی, وہ تو یہ تو نہیں ہوگا نا. تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ وہ ساری باتیں ہیں جس میں ہر ایک کے پاس بڑے منجھے ہوئے قانون دان ہیں, بڑے منجھے ہوئے سیاست دان ہیں, دونوں مل کے اپنا اپنا راستہ نکالتے ہیں. پھر میں یہ کہتا ہوں کہ میں 100% صحیح ہوں, تم 100% غلط ہو. حالانکہ کوئی بھی 100% صحیح نہیں اور 100% کوئی بھی غلط نہیں ہے. سر یہاں پہ لیکن یہاں پہ تھوڑا سا آسان کام ہے, کیونکہ الیکشن ہونے ہیں 90 دن کے اندر, یہ آئین کے اندر لکھا ہوا ہے. سو یہ تو بڑی فیکٹ کلیئر ہے, یہ ہونا ہے. یہ نہیں ہو رہا, اس کے ریزنز اس لیے کیونکہ حکومت نے فیصلہ کر لیا ہم نے الیکشن نہیں کروانے. وہ فیصلہ کر لیتے کہ الیکشن کروانے, یہ مسئلہ نہ ہوتا, یہ معاملہ عدالت تک جاتا ہی نہ. سمپل ایشو تھا, اسمبلی ٹوٹی, الیکشنز کال آن ہو, الیکشن نہیں ہوئے. یہی والی بات آپ نے مجھ سے کی, میں تو ایک سیاسی آدمی ہوں, ظاہر ہے میں بھی آئین کی بہت آسان تشریح آپ کے سامنے کروں گا. آپ نے جو کہا میں اس کو تقریباً انڈورس کروں گا. لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ دونوں سائڈ کے وکلا کو یہاں بٹھا دیں اور پھر دیکھیں وہ اس میں سے کیسے آپ کو اپنا جواب دے گا. سردرد کر دیتے ہیں, ٹھیک ٹھاک سردرد کر دیتے ہیں. یہ تو میں اور آپ تو آسان لوگ بیٹھے ہوئے ہیں نا, وہ تو آسان لفظوں میں بات کر لیں گے. لیکن مسئلہ بڑا الجھ گیا اور الجھا دیا گیا ہے.